بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمعی و بصری آلات آڈیو ویژول ایڈز کو سمجھاؤں گی۔ بصری آلات کسے کہتے ہیں، سمعی آلات کسے کہتے ہیں، اینڈ سمعی و بصری آلات کسے کہتے ہیں، اینڈ ایکٹیویٹی ایڈز کسے کہتے ہیں، اور ان کی درجہ بندی کا چارٹ سمجھاؤں گی۔ سائنس اینڈ سوشل میتھڈ میں اس ٹاپک سے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں۔ اس ٹاپک سے 2 کوشچن ضرور پوچھے جائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اینڈ آپ کو ٹیٹ TRT DSC کے آل سبجیکٹ پر ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سمعی و بصری آلات آڈیو ویژول ایڈز۔ آڈیو ویژول ایڈز کسے کہتے ہیں دیکھیں گے۔ سمعی و بصری آلات سے مراد وہ آلات ہے جنہیں تدریس میں استعمال میں لایا جاتا ہے اور جنہیں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ سمعی و بصری آلات کسے کہتے ہیں؟ جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ یہ آلات طلباء میں معلومات حسیات کرتی ہے جس کی وجہ سے تدریس کا عمل تیز اور مؤثر ہوتا ہے۔ درس و تدریس کے عمل کو حقیقی اور دلچسپ بنانے کے لیے کوئی بھی معلم اس کی افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ درس و تدریس کے عمل میں ہم حسیات کی مدد لیتے ہیں اور ان حسیات میں سمعی و بصری حس کا اہم اور بہت زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ تدریسی آلات کی کافی اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور تدریس کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے تمام حسیات کو استعمال کرنے کا موقع دستیاب ہوتا ہے۔ تدریسی آلات تعلیمی گر میکسمز پر پورے اترتے ہیں، یعنی معلوم سے نامعلوم ادا کرتے ہوئے سیکھنا۔ طلباء پوری توجہ اور انہیں مارکس سے منہمک رہتے ہیں اور توجہ تدریسی عمل کی کنجی ہے۔ طلباء کی انفرادی اختلافات کی شناخت بآسانی کی جا سکتی ہے۔ طلباء میں سائنسی رویوں کو فروغ دینے میں معاون ہوتے ہیں۔ بچوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں محرکہ پیدا کرتے ہیں۔ سمعی و بصری آلات کی اہمیت دیکھیں گے۔ پرائمری جماعتوں میں تدریس میں سمعی و بصری آلات کا استعمال مفید اور بہت ضروری ہے، کیوں نہ کہ ان کی مدد سے نئی معلومات بآسانی باہم پہنچائی جا سکتی ہے اور ذہن نشین کی جا سکتی ہے۔ بچوں کے تصورات صحیح اور واضح بنتے ہیں، سبق میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور بچے توجہ دیتے ہیں۔ سچار بیان کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ زبانی تشریح کے مقابلے ان کی بدولت ذہن پر گہرے نقوش بنتے ہیں، چنانچہ سیکھی ہوئی چیز عرصے تک ذہن نشین رہتی ہے۔ یعنی سمعی و بصری آلات کو استعمال کرنے سے بچے کے ذہن پر اتنے گہرے نقوش بنتے کہ وہ کافی عرصے تک اسے ذہن نشین رہتے ہیں۔ اگر ہم بغیر سمعی و بصری آلات کے تدریس کا عمل انجام دیں تو اتنا یاد نہیں رہتا بچوں کو، کیونکہ ہم جب زبان سے کہہ رہے تو وہ صرف سن کے کتنے % یاد رکھتے ہیں ہم، اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں یہ بھی میتھڈ کی ایک ٹاپک ہے، اس میں سے بھی کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں، یعنی ہم سن کر کتنے % یاد رکھتے ہیں، دیکھ کر کتنے % یاد رکھتے ہیں، ابھی میں آپ کو یعنی ہم اپنے حسی اعضاء کے ذریعے کتنے % یاد رکھتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ اب جو آپ پریپریشن کر رہے ہیں ٹیٹ کا تو آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کون سی چیز کے ذریعے ہم زیادہ عرصے تک ذہن نشین رکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھ کر سن کر کتنے % یاد رکھتے ہیں یہاں دیکھیں گے۔ نمبر 1، چکھ کر ہم 1% سیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہم چکھ کر ہے نا کتنے % سیکھتے ہیں، صرف 1% سیکھتے ہیں۔ نمبر 2، یہاں پر چھو کر ہم ہے نا 1.5% سیکھتے ہیں، یعنی 1.5%، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، یا بو کے ذریعے ہم ہے نا کتنے 3.5% سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، سن کر ہم 11% سیکھتے ہیں۔ نمبر 5، دیکھ کر ہم 83% سیکھتے ہیں۔ تو دیکھ کر ہے نا سب سے زیادہ سیکھتے ہیں، تو سن کر اور دیکھ کر 94% ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو 94% ہم سن کر اور دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں۔ تو سن کر اور دیکھ کر سمعی و بصری آلات کے ذریعے سیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھنے کے معاملے میں دیکھیے، ہم یاد رکھنے کے معاملے میں اب یہ TRT ٹیٹ کے لیے جو ہم پریپریشن کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ گئے تو ہم کون سی چیز یاد رکھ سکتے ہیں، زیادہ دیر پر یاد رکھ سکتے ہیں، تو ہم اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے نمبر 1، سن کر ہم دیکھو 20% یاد رکھتے ہیں۔ سن کر ہم صرف کتنے % یاد رکھتے ہیں، 20%۔ نمبر 2، یہاں پر دیکھیں دیکھ کر ہم 30% یاد رکھتے ہیں، اور دیکھ کر اور سن کر کتنے ہوں گے 50%۔ نمبر 14، دیکھیں ہم جو کہتے ہیں وہ 80% یاد رکھتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کتنے % یاد رکھتے ہیں، 80% یاد رکھتے ہیں۔ نمبر 5، دیکھیے ہم جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ 90% یاد رکھتے ہیں، یعنی ہم جو کہہ رہے بھی اور اس پہ عمل آوری کر رہے تو وہ کتنے % یاد رکھتے ہیں ہم، 90%۔ دیکھیں یہاں پر اوپر کی جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ حواس کی نشو و نما سے علم حاصل ہوتا ہے۔
کیوں نہ کہ اس کے ذریعے علم حاصل کرنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مضمون کے درس و تدریس کے لیے سمعی و بصری وسائل کا استعمال ضروری ہے، کیوں نہ کہ ان کے ذریعے مختلف حواس کی قوت حس کو بیدار کیا جا سکتا ہے اور سبق کو زندہ اور پر لطف بنایا جا سکتا ہے۔ ان وسائل کی وجہ سے تجربات زیادہ گہرے اور وسیع ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے آئندہ تجربات کی تیاری بھی کی جا سکتی ہے۔ نان پروجیکٹڈ ایڈس، یہاں پر ایسیڈس دے دیا، یہ رانگ ہے، ایڈس آنا یہاں پر۔ نان پروجیکٹڈ ایڈس سے 2006 میں ایک سوال پوچھا گیا تھا میتھڈ میں۔ یہاں دیکھیں گے ہم نان پروجیکٹڈ ایڈس کون کون سے ہیں۔ تختے سیاہ، فلانیل بورڈ، بلیٹن بورڈ، تصاویر، فلاش کارڈ، ماڈل سے پہلوی، تو یہ تمام کیا ہے؟ نان پروجیکٹڈ ایڈس ہیں، یعنی بصری آلات جو صرف ہمیں دکھائی دیتے بلکہ ہم سن نہیں سکتے ان آلات سے اور نہ ہی یہ حرکت کرتے ہیں۔ تو فرسٹ دیکھیں گے تختے سیاہ۔ تختے سیاہ تو آپ سب کو معلوم بلیک بورڈ کو کہتے ہیں، جس پر ہم کوئی بھی سبجیکٹ لکھ کر ہم سمجھا سکتے ہیں تختے سیاہ پر۔ دوسرا فلانیل بورڈ، یہ بھی ایک بصری امداد ہے۔ فلانیل بورڈ لکڑی کے مستعے پر فلانین کے کپڑے کو لگا کر یہ بورڈ بنایا جاتا ہے۔ موٹے مقفے یا کاغذ پر شکل اتار کر پچھلی جانب سینڈ پیپر لگایا جاتا ہے۔ مظاہرے کے دوران جب ان اشکال کو فلانیل بورڈ پر رکھا جاتا ہے تو یہ اشکال فلانیل کے کپڑے سے چمٹ جاتی ہے۔ عام طور پر اس بورڈ کا سائز 30x40 ہوتا ہے۔ فلانیل بورڈ کیوں کہہ رہے اسے؟ کیونکہ یہ اس پر فلانین کا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، تو فلانین کا کپڑا لگا کر موٹے مقوے یا کاغذ پر، سمجھ لیجیے موٹے کاغذ پر شکل اتار کر کیا کرتے، پچھلی جانب ایک سینڈ پیپر رہتا نا، سینڈ پیپر لگایا جاتا اس کے پیچھے۔ پھر مظاہرے کے دوران، یعنی ہم جب بتا رہے اس کے دوران ہے نا، جب ان اشکال کو کیا کرتے فلانین بورڈ پر رکھا جاتا، جو بھی فلانین بورڈ کپڑے کا بنایا جاتا اس پر رکھا جاتا ہے اس شکل کو، تو یہ شکل فلانین کے کپڑے سے چمٹ جاتی، کیونکہ ہم اس کو پیچھے سینڈ پیپر لگاتے ہیں نا، تو وہ سینڈ پیپر کے ذریعے سے وہ کپڑے پر چپک جاتی ہے۔ عام طور پر اس بورڈ کا سائز کتنا ہوتا ہے؟ 30x40 ہوتا ہے۔ تدریس کے دوران تیار کیے گئے کارڈز کو ترتیب وار دکھلایا جا سکتا ہے۔ پودے کے مختلف حصے، جانوروں کی شکلیں اس بورڈ پر جمع کر دکھائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے اس بورڈ پر ہے نا کیا کیا بتایا جا سکتا ہے، پودوں کی شکلیں، پودوں کے مختلف حصے، پھر جانوروں کی شکلیں اس بورڈ پر جمع کر بتایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب یاد رکھنا۔ ڈیٹ میں ہے نا اتنے کمپلیکیٹڈ کوشچنس پوچھے جا رہے ہیں، تو اس میں سے آپ فلانین بورڈ آپ کو معلوم ہو گیا، لیکن اس پر ہے نا کون کون سی شکلیں دکھائی جا سکتی، اس کو بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے، اس کو بھی ہے نا آپ اچھے سے ہے نا مائنڈ میں رکھ لیجئے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلانین بورڈ پر ہے نا کون سی شکلوں کو بتلایا جا سکتا ہے، تو دیکھیے پودے کے مختلف حصے، جانوروں کی شکلیں اس بورڈ پر جمع کر دکھائی جا سکتی۔ بلیوٹن بورڈ، یہ بلیوٹن بورڈ کیا ہے یہاں پر دیکھیں گے، بہت سے اسکولوں میں بلیوٹن بورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے طلباء کو نئے آئٹمس دکھلانے، بصری نمائش اور بطور خبر نامے کے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے سائنس فیئر، سائنس کلب، سائنس میگزین، شوقیہ مشغلے، نئی ایجادات، سائنس کی اہم خبروں وغیرہ سے طلباء کو کرنے کے لیے بھی اسے کام میں لایا جاتا ہے۔ یہ حالات حاضرہ سے طلباء کو باخبر رکھنے کا ایک موزوں آلہ ہے۔ اس کے ذریعے طلباء میں دلچسپی اور جستجو پیدا کی جا سکتی ہے۔ ڈرائنگ، نقشے جات اور طلباء کی سرگرمیوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ حالات حاضرہ سے طلباء کو باخبر رکھنے کا ایک اہم موضوع ہے، یعنی اسکول میں کیا ہو رہا ہے، سائنس مضمون سے جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ لوگ جانتے کہ اسکول میں سائنس کے کون سے سائنس کلب اسٹارٹ ہو رہا یا سائنس میگزین، سائنس فیئر لگانے والے ہیں جو بھی، تو اس جو بورڈ ہے بلیوٹن بورڈ پر آتا ہے یعنی لکھا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے طلباء میں دلچسپی اور جستجو پیدا کی جا سکتی ہے۔ ڈرائنگ، نقشے جات اور طلباء کی سرگرمیوں کو ظاہر کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب جان گیا فلانین بورڈ کسے کہتے ہیں اور بلیٹن بورڈ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد تصاویر تو معلوم ہے آپ کو، فلاش کارڈ بھی معلوم، ماڈل بھی۔ تو یہ کیا ہے، نان پروجیکٹڈ ایڈس ہو گئے۔ ایکٹیویٹی ایڈس، سرگرمی کے آلات، سائنس میوزیم، ایکویریم، ہربیریم، وائیویریم، تعلیمی تفریح، سائنس فیئر، سائنس کلب، مدرسے کا باغ، یہ ایکٹیویٹی بیس ہو گئے۔ اگر ایکٹیویٹی ایڈس میں پوچھا گیا تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی ایڈس میں اتنے سارے آئٹمس آتے ہیں، اور یہ کیا ہے، نان پروجیکٹڈ ایڈس یا بصری امداد۔ اب یہاں پر پروجیکٹڈ ایڈس دیکھیں، ایپیڈیاسکوپ، سلائڈ پروجیکٹر، فلم پروجیکٹر، اوور ہیڈ پروجیکٹر، ٹیلی ویژن،
ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو، کمپیوٹر، VCR، یہ تمام کیا ہے؟ پروجیکٹڈ ایڈس ہیں، یعنی سمعی و بصری آلات ہیں۔ اسے ہم دیکھ بھی سکتے اور سن بھی سکتے۔ اب یہاں دیکھیں گے اوور ہیڈ پروجیکٹر کسے کہتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اوور ہیڈ پروجیکٹر، اس کی مدد سے محرک تصاویر پردے پر دکھائی دیتی ہے۔ اوور ہیڈ پروجیکٹر انتہائی مؤثر تعلیمی ذریعہ ہے۔ پروجیکٹر کے ذریعے تصویر کو عملی طور پر دکھایا جا سکتا ہے، تصویر کو بڑے پردے پر دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے، اس کے ذریعے ہے نا کیا ہے، تصویر کو بڑے پردے پر دکھایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی حرکت کرتے ہوئے، عملی طور پر حرکت کر رہی تصویر ایسے دکھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی اہمیت اور افادیت دیکھیں گے۔ اہمیت و افادیت، نمبر 1، اس کی مدد سے سائنس اور دیگر مضامین کے اشکال وغیرہ کو پردے پر دکھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، معلم کو کسی بھی تصویر یا شکل کو دکھانا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کا استعمال تخت سیاہ کی طرح کیا جا سکتا ہے، یعنی مختلف تصاویر یا اشکال کو ہم پلاسٹک شیٹ پر اتار کر طلباء کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، معلم جماعت میں سبق پڑھانے کے دوران اوور ہیڈ پروجیکٹر کی مدد سے بعض باتیں سمجھا کر طلباء کا اشتراک حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 5، اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ذریعے نہ صرف مکمل تصویر بلکہ کبھی کبھی مخصوص حصوں کو دکھلا کر ان کی تشریح اور توسیع کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے مقررہ موضوع پر توجہ مرکوز کی جا سکتی ہے۔ یعنی اوور ہیڈ پروجیکٹر کے ذریعے صرف ایک تصویر ہی نہیں دکھائی جاتی، بلکہ بعض وقت تصویر کے مخصوص خاص حصے جس کو دکھا کر جس کو بتانا ہے، لائک دھدورے کا پھول ہے، دھدورا اسٹرکچر ہے، تو آپ اس میں اکماما یا اکیلچا بتانا چاہیں تو آپ اس حصے کو ہی بتا سکتے ہیں، سامنے سے بڑا کر کے لا کے پوری تصویر بتانے کی ضرورت نہیں۔ نقائص، اس کے نقصانات کیا ہے دیکھیں گے۔ نمبر 1، اس کے لیے معلم کو تربیت لازمی ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے تاریک کمرہ اور بڑے پردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3، اس کے استعمال پر بجلی کا خرچ بہت زیادہ آتا ہے، اس لیے اس کا استعمال ہر اسکول میں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اوور ہیڈ پروجیکٹر پر ہے نا کیا، بجلی کا بہت زیادہ خرچہ آتا، تو اس لیے ہمارے اسکولوں میں ان پروجیکٹر کو، اوور ہیڈ پروجیکٹر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولس رہتے ہیں اس میں ٹھیک سے فیان بھی ورک نہیں کرتے بعض اسکولوں میں، تو اوور ہیڈ پروجیکٹر کہاں سے استعمال کریں گے، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ لیکن اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا، کیونکہ اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فلم اسٹرپ ایک اہم بصری تدریسی امداد ہے۔ پروجیکٹر کی مدد سے فلم اسٹرپ کو پردے پر دکھایا جا سکتا ہے۔ رنگین فلم اسٹرپ طلباء کی دلچسپی اور ان کے تجسس کو فروغ دیتی ہے۔ تو یہ فلم اسٹرپ کیا ہے، اس کو بھی ہے نا، یہ صرف بصری آلہ ہے۔ فلم اسٹرپ کیا ہے، بصری آلہ ہے، سمعی آلہ نہیں ہے، اس کو صرف ہم دیکھ سکتے، وہ بھی پروجیکٹر کی مدد سے دیکھ سکتے، اور یہ رنگین رہتی، اس سے کیا ہے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ ایڈس پڑھ رہے تھے تو اس میں ہے نا ہم کیا کریں، اوور ہیڈ پروجیکٹر دیکھیں، سلائڈ پروجیکٹر، یہ بھی سلائڈس کو ہے نا پروجیکٹر کی مدد سے دکھایا جا سکتا ہے۔ فلم پروجیکٹر یعنی فلم کو پروجیکٹر پہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر ٹیلی ویژن تو آپ کو معلوم، ٹیپ ریکارڈر بھی معلوم، ریڈیو بھی معلوم، کمپیوٹر، VCR، ویڈیو کیسیٹ ریکارڈر، یہ تمام آپ ہے نا سمجھ گئے ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے، آپ اتنا یاد رکھ لیجئے، نان پروجیکٹڈ ایڈس کون سے ہیں، ایکٹیویٹی ایڈس کسے کہتے ہیں، پروجیکٹڈ ایڈس کسے کہتے ہیں، یہی ان تمام کو 1 سے 2-4 بار پڑھنا ہوگا، آپ کو یاد رکھنا ہوگا، تبھی آپ ہے نا ان کے جواب، مطلب ان کے بارے میں پوچھا گیا ایگزام میں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے درجہ بندی، بصری امداد، سمعی امداد، سمعی و بصری امداد، ایکٹیویٹی ایڈس کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں بصری آلات یعنی کون سے ہیں، دیکھیں گے تخت سیاہ، تصاویر، خاکہ، چارٹ، ماڈل، گراف، بلیٹن بورڈ، فلانل بورڈ، سلائڈس اینڈ فلم اسٹرپ۔ فلم اسٹرپ جو ہے اس کے بارے میں، سلائڈس کے بارے میں ایک ٹیٹ میں پوچھا گیا تھا، تو سلائڈس ہے نا کون سا آلہ ہے، بولے تو یہ کہ بصری امداد ہے۔ سمعی امداد، ریڈیو، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر، لنگو۔ سمعی آلات یعنی ان سے ہم سن سکتے۔ سمعی و بصری امداد، سینما، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، VCR، ٹھیک ہے، یہ انہیں ہم دیکھ بھی سکتے اور سن بھی سکتے۔ ایکٹیویٹی ایڈس یعنی سرگرمی کے آلات، سائنس میوزیم، ایکویریم، وائیویریم۔ ایکویریم تو معلوم آپ کو جہاں پر مچھلیوں کو رکھا، وائیویریم اس میں کیا ہے، جانوروں کو رکھا جاتا۔ وائیویریم کے بارے میں بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا، امپورٹنٹ ہے یہ وائیویریم بھی۔ وائیویریم جانوروں کو رکھنے کی جگہ، چڑیا گھر، باڑہ وغیرہ کو وائیویریم کہتے ہیں۔ مدرسے کا باغ تو آپ کو معلوم، تعلیمی تفریح اینڈ سائنس فیئر، یہ سب کیا ہے ایکٹیویٹی ایڈس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بصری امداد یا سمعی امداد میں نہیں آ رہے، یہ ایکٹیویٹی ایڈس میں آ رہے ہیں۔
کرتے ہیں۔ آئی ہوپ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ If you want to more videos, like, share and don't forget to subscribe our channel. اللہ حافظ۔